سٹارٹ کی, ان کے ساتھ رفاقت رہی. آج ان کی کمی بڑی شدت سے نہ صرف مجھے بلکہ پورے پاکستان کو محسوس ہو رہی ہے. آج پاکستان جس کرائسس میں ہے, اس کرائسس سے اگر کوئی پاکستان کو بچا سکتا ہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی فیڈریشن کی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے روٹس پاکستان کے کونے کونے میں موجود ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اس کرائسس سے پاکستان کو نکالیں گے, اور وہ جو مفاہمت کی سیاست ہے اس کو پروموٹ کریں گے. پاکستان اس وقت مفاہمت کی سیاست جو ہے وہ اس کی ضرورت بن گئی ہے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت تھی جنہوں نے پاکستان کا آئین دیا, جنہوں نے پاکستان کو ایٹامک پاور بنایا, اور پاکستان کو انٹرنیشنل سطح پہ جناب ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے لے کر اور پھر ریسنٹلی جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے اپنے مختصر سے ٹینیور میں پاکستان کی جو عزت بنائی ہے وہ یقیناً قابل تحسین ہے. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی خدمت کرے گی, غریبوں کی خدمت کرے گی, اور پاکستان کا نام روشن کرے گی انٹرنیشنل میں. جناب اسپیکر, اس آگسٹ ہاؤس کے ممبرز نے بہت سارے مسائل کی طرف نشاندہی کی. کوئی دو رائے نہیں اس میں کہ بلوچستان اس ٹائم سیریس چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے. اس میں 3 بڑے چیلنجز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا چیلنج اور سب سے بڑا چیلنج گورننس کا ہے, دوسرا چیلنج ٹیررزم کا ہے, اور تیسرا چیلنج کلائمیٹ چینج کا ہے. میں مختصراً وقت کی کمی کے حساب سے صرف ان 3 چیلنجز پہ اپنے فیلو سٹیزنز کو جو بلوچستان کے عوام ہیں ان کو گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ کس روڈ میپ کے تحت, ایک پلان کے تحت ہم ان تینوں چیلنجز کو نپٹیں گے. سب سے پہلا چیلنج گورننس کا ہے. جناب اسپیکر, گورننس کا چیلنج ہم اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ایڈریس کرنا ہے, اس آگسٹ ہاؤس کے ہر ایک ممبر نے, اس کے بعد ہماری بلوچستان کی بیوروکریسی نے جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. کب تک ہم اور لوگوں کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ ہم نے اس گورننس کے چیلنج کو نہ صرف ایکسیپٹ کرنا ہے بلکہ اس کو ٹھیک کرنا ہے. اب گورننس کے چیلنج میں کون سے بڑے چیلنجز ہیں؟ اس میں ایجوکیشن سسٹم کا چیلنج ہے. ہم نئے جامعات بنائی جا رہے ہیں, ہم نئے کالجز بنائے جا رہے ہیں, ہم نئے سکولز بنائے جا رہے ہیں. وہ سکولز کیا ہیں؟ کیا ہمارے بیٹھک کا کام دیں گے؟ ہم نے گوسٹ سکولز, گوسٹ ٹیچرز, ہم نے جس طرح بخت کاکڑ صاحب نے کہا اور 1-2 ممبرز نے کہا, ایجوکیشن سیکٹر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اب یہ نہیں ہوگا. ہم انشاءاللہ تعالی اس صوبے کے غریب عوام کو, جو ان کے بچے سردیوں میں ٹھٹرتے ہیں, گرمیوں میں جھلستے ہیں, ان کے بچوں کو سکول بھیجیں گے, ان سکولوں کو ٹھیک کریں گے, پورا ایک روڈ میپ دیں گے بلوچستان کے لوگوں کو کہ ہم ان سکولز کو کس طریقے سے ٹھیک کریں گے اور کس طریقے سے ان کو فنکشنل کریں گے. اس کے بعد پھر ہائر ایجوکیشنز پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, انفراسٹرکچر موجود ہے, پور انفراسٹرکچر ہے. ڈسٹرکٹ ہیلتھ کوارٹرز کے ہاسپٹلز ہیں, ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے ہاسپٹلز ہیں. مجھ سے پہلے جن رفقا نے اس پہ کام کیا ہے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, اچھے کام کو کنٹینیو کریں گے, اور نئے جدید طریقوں سے انشاءاللہ تعالی اس ہیلتھ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. ایٹ لیسٹ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں اس طرح کے ہاسپٹلز ہونے چاہیے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں ہیلتھ ریولوشن لے کر آیا. انشاءاللہ اس کو ہم بلوچستان میں مل کے لے کر آنے کی کوشش کریں گے اور لے کر آئیں گے. اس کے بعد جو ہماری یوتھ ہے, جناب اسپیکر, یہ یوتھ جو ہے وہ بے روزگاری کے عالم میں اپنی ڈگریاں لے کر در بدر پھر رہا ہے, اور اس کا جو فرسٹریشن ہے, جو فرسٹریشن لیول ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے اپنے یوتھ کو نہ صرف سکل کی طرف لے کے جانا ہے, ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز بنانے ہیں, جو ایگزسٹنگ ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے تاکہ ہم بلوچستان کے یوتھ کو دنیا میں ایکسپورٹ کر سکے. اور یہ جب یوتھ دنیا میں جا کے ایکسپورٹ ہوگی, پاکستان بھر میں آج ہماری یوتھ جو جا رہی ہے باہر کی دنیا میں, وہاں پر سب سے کم تعداد بلوچستان کے لوگوں کی ہے. ہم انشور کریں گے کہ ہم اپنی ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز کو امپروو کریں گے, اور ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز کو امپروو کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہماری یوتھ ہے جس میں بڑا پوٹینشیل ہے
اس یوتھ کو ہم انشاءاللہ ایکسپورٹ کریں گے دنیا کے مختلف ممالک میں، تاکہ نہ وہ صرف ہمارے لیے عزت کا باعث بنے بلکہ اپنے جو ان کے چولہے ہیں، جو پیچھے فیملیز ہیں، ان کو بھی لک آفٹر کر سکے اور پاکستان کی اکانومی میں بھی ایک پازیٹیو کردار ادا کر سکے۔ جناب اسپیکر، آپ کو پتہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد تمام تر ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ہم نے اپنا ریونیو بڑھانا ہے۔ کب تک ہم کشکول لیے پھریں گے؟ بلوچستان میں کون سا معدنی وسائل ہے جو موجود نہیں؟ بلوچستان کی یوتھ کے اندر پوٹینشل موجود ہے، صرف نہیں ہے تو روڈ میپ نہیں ہے۔ ہم نے اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے، ہم نے اپنا ریونیو بڑھانا ہے تاکہ بلوچستان خود مختار ہو جائے، بلوچستان اکنامکلی اسٹرینتھن ہو جائے، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے، جو اکنامک اسٹرینتھ ہے، اس سے بلوچستان کی سرزمین سے ڈرائیو ہونا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈرائیو ہوگا۔ بلوچستان اپنی پیروں پہ کھڑے ہوں گے، بلوچستان کے لوگوں میں خوشحالی آئے گی، اور ہم اس کے لیے دن رات محنت کریں گے۔ ہم ایک لمحہ بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے، ایفرٹ کریں گے، ساری ٹیم ایفرٹ کرے گی، نئی ٹیم آئے گی، یہی دوست آئیں گے۔ پوٹینشل ہے اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا، جہاں سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر ہمارے پاس 3 ایکس چیف منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس باقی سینئر لوگ بیٹھے ہیں، جونیئر بیٹھے ہیں، ہم مل کے انشاءاللہ تعالی بلوچستان کی اس گورننس کی کرائسس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، محنت کریں گے۔ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے جناب اسپیکر، بددیانتی اور بدنیتی نہیں ہو سکتی ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے بعد جو اگلا چیلنج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلائمیٹ چینج کا ہے۔ کلائمیٹ چینج جس میں جہاں دنیا میں جو کلائمیٹ چینج پاکستان جس کی وجہ سے ہٹ ہو رہا ہے، وہاں پاکستان کا کردار کوئی نہیں ہے، اور اسی طرح بلوچستان جب ہٹ ہو رہا ہے تو بلوچستان کا کوئی کردار نہیں ہے اس کلائمیٹ چینج میں۔ تو لہٰذا آج جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا، گوادر کا، خاران کا، جہاں جہاں پر یہ فلڈنگ ہوئی ہے، اربن فلڈنگ ہوئی ہے، میں مولانا صاحب آپ پہلی فرصت میں آج یا کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ گوادر کی گلیوں میں ہوں گے اور وہاں سے ڈی واٹرنگ کریں گے اور تب واپس آئیں گے۔ آخری چیلنج جناب اسپیکر، ہم سب کو پتہ ہے کہ ٹیررزم کا ہے۔ جب وائلنس ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں، تو ریاست کے پاس رسپونڈ کرنے کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، 2 ہی ٹول ہوتے ہیں۔ ایک ٹول ہے ڈائلاگ کا اور ایک ٹول ہے ڈیٹرنس کا۔ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں ہم پروموٹ کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے ڈائلاگ پہ یقین رکھتی ہے۔ ہم ڈائلاگ کریں گے، بار بار کریں گے، اور بار بار یہ میسج دیں گے، اور آج اس پلیٹ فارم سے بھی ان نوجوانوں کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں جو آج پہاڑوں پر ہیں، جنہوں نے وائلنس کا راستہ اپنایا ہے، وہ وائلنس کا راستہ ترک کریں اور واپس آئیں، اور واپس آ کر مین سٹریم کا حصہ ہوں، پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہوں۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ان کے لیے جو رائٹس کی جدوجہد ہے، ہم سب مل کر وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سب ان کے دست بازو بنیں گے، وہ آئیں اور یہاں پر آ کر مین سٹریم کا حصہ بنیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آغاز حقوق بلوچستان کی صورت میں اس سے پہلے بھی ایک پلیٹ فارم دیا تھا، پھر پرامن بلوچستان کے نام سے ڈاکٹر مالک صاحب کی گورنمنٹ میں ایک پالیسی دی تھی۔ ہم اس پالیسی کو ریوائیو کریں گے، ہم ان لوگوں کو بار بار دعوت دیں گے کہ وہ واپس آئیں، مین سٹریم کا حصہ ہوں، واپس آئیں اور اپنے ایک اچھے شہری بن کے پاکستان کی ترقی میں، بلوچستان کی ترقی میں، بلوچ کی ترقی میں ایک کردار ادا کریں، اور آ کے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں جو بھی سٹرگل کرنی ہے وہ سٹرگل کریں۔ جناب اسپیکر، بلوچستان کو جب رائٹس ملے ہیں، چاہے وہ 1 یونٹ کا ٹوٹنا تھا اور بلوچستان کو پروونس کا سٹیٹس ملنا تھا، چاہے 18th امینڈمنٹ کی صورت میں صوبائی خود مختاری ملنی تھی، یہ ہمیشہ پارلیمنٹ سے ملی ہے، اور آج کے بعد بھی اگر کچھ ملنا ہے تو اس پارلیمنٹ سے ملنا ہے، اس آگسٹ ہاؤس سے ملنا ہے، اس آگسٹ ہاؤس کی سٹرگل سے ملنا ہے۔ بندوق سے جو ہے وہ وائلنس تو ہوتا ہے، قتل و غارت تو ہو سکتی ہے، لیکن بندوق کے زور پہ کوئی کسی کو رائٹس نہیں دے سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، ہیونگ سیڈ دیٹ، لیکن اس کے باوجود کوئی اگر وائلنس کا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو تو قانون کی بالادستی، ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا کانسٹیٹیوشن نے ہمیں ذمہ داری دی ہے۔ وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، معصوم لوگوں کی پروٹیکشن کر سکیں، معصوم لوگوں کی قتل و غارت کو روک سکیں، ہم اپنے انفراسٹرکچر کو تباہ ہونے سے روک سکیں،
ہم اپنی جو آرٹریز ہیں، ہماری جو ہائی ویز ہیں، نیشنل ہائی ویز ہیں جو بلوچستان کو سارے پاکستان کے ساتھ ملاتی ہیں، ان کی پروٹیکشن ہماری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ہم نے نبھانا ہے. اس ذمہ داری سے ہم مبرا نہیں ہو سکتے ہیں، ہم اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہیں. ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کی ذمہ داری بلوچستان کے لوگوں نے ہم کو دی ہے، اس نمائندہ ہال نے ہم کو دی ہے. تو کیا ہم اس ذمہ داری سے مبرا ہو جائیں؟ بالکل بھی نہیں ہوں گے. جہاں جہاں وائلنس ہوگا ہم اس وائلنس کے لیے بار بار ایک پلیٹ فارم کی میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم بنائیں گے، ہم موقع فراہم کریں گے ان لوگوں کے لیے جو وائلنس کا راستہ جنہوں نے اپنایا ہے، لیکن ریٹ آف دا اسٹیٹ یا قانون کی بحالی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جناب اسپیکر، اس آگسٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی آنریبل ممبرز ہیں، ایوری ون آف دیم از لائک بردرز اینڈ سسٹرز ٹو می. یہ صرف میں وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور ان کی عزت، احترام اور تکریم میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، کسی قسم کی وہ برداشت نہیں کی جائے گی. اور ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم نے اس بلوچستان کو ٹھیک کرنا ہے، کوئی باہر سے آ کے ٹھیک نہیں کرے گا. اگر نوکریاں آج بک رہی تھیں، اگر نوکریاں آج بکیں گی یا کل بکیں گی، تو ذمہ دار لاہور میں بیٹھا کوئی شخص نہیں ہے، ذمہ دار میں ہوں. اور میں یقین دلاتا ہوں اس آگسٹ ہاؤس کو کہ آج کے بعد بلوچستان میں کوئی نوکری بکے گی نہیں. ہم ان نوجوانوں کو میرٹ پہ نوکریاں دیں گے. جو نوکری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ میرٹ پہ ملے گی. یہ جو بکنے کا سلسلہ تھا، یہ آج کے بعد سے وہ لوگ سن لیں جنہوں نے یہ نوکریاں بیچی ہیں. آج کے بعد اس گھنونے دھندے میں نہ شامل ہوں. اگر اس دھندے میں شامل ہوں گے تو یہ آگسٹ ہاؤس ہر ممبر ان کا گریبان پکڑے گا، حکومت ان کا گریبان پکڑے گی، قانون ان کا گریبان پکڑے گی. ہم کسی کو میرٹ کی پامالی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں. جناب اسپیکر، وقت کی کمی کے باعث آخر میں ایک بار پھر اپوزیشن کے دوست، مثبت اپوزیشن کو ہم ویلکم کریں گے. ہم ہمیشہ ہی ہماری خواہش ہوگی کہ ہم اپوزیشن اور ٹریری بنچز کو ساتھ لے کے چلیں. بلوچستان اب متحمل نہیں ہو سکتا اس طرح کی سیاست کا کہ جس طرح کی سیاست میں ادب، تہذیب اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ پالیسی پہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کا احترام، جو ہماری روایات ہے، ایک دوسرے کا ادب، اس کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. میں ٹریری بینچ سے بھی گزارش کرتا رہوں گا اور اپوزیشن کے بینچ سے بھی میری گزارش ہوگی کہ یہ روایتوں کا امین صوبہ ہے، یہ اسمبلی روایتوں کا امین اسمبلی ہے. ہم اپنی روایتوں کو کبھی نہیں بھولیں گے، کسی صورت انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بھولیں گے. جناب اسپیکر، آخر میں ایک بار پھر میں بلوچستان کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. میں دن رات محنت کروں گا، میری ٹیم دن رات محنت کرے گی، اور ہم 16 سے 18 گھنٹے کام پہ یقین رکھتے ہیں. ہم 16 سے 18 گھنٹے کام کریں گے، اور آپ ہمیں صرف کوئٹہ میں نہیں دیکھیں گے، بلوچستان کے دور دراز گاؤں میں دیکھیں گے، بلوچستان کے دور دراز ضلعوں میں دیکھیں گے، ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں دیکھیں گے، اور ہر اس درد مند بلوچستانی کے پاس ہمیں پائیں گے. جو ہماری ہمبل کیپیسٹی ہوگی ہم اس کا ایشو ریزالو کرنے کے لیے اس کی دہلیز پہ انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے. اور یہ نمائندہ آگسٹ ہاؤس جتنے ممبرز، آنریبل ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس گورننس کو امپروو کریں. اس گورننس کی وجہ سے ہمارے لیے باعث بدنامی ہے. اب 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارے پاس کوئی لیم ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو مورد الزام ٹھہرائیں کہ ہمارے مسائل. وفاق کے ساتھ، جناب اسپیکر، وفاق کے ساتھ ہمارے مسائل ضرور ہیں، لیکن ہم وہ ہیلتھی ڈبیٹ کے ذریعے اس مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم ایک مضبوط اکائی بنیں گے اس وفاق پاکستان کی، مضبوط اکائی بن کے وفاق کے ساتھ ہمارے بجلی کے مسائل ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ ایگری اکنامک، زیادہ تر اس کی جو ہے اکنامکس جو ہے وہ ساری ایگریکلچر پہ بیسڈ ہے، اور وہ بجلی کے بغیر ناممکن ہے. جب ہمیں بجلی نہیں ملے گی، 4 گھنٹے بھی بجلی نہیں ملے گی، تو کیا کرے گا ہمارا زمیندار؟ ہم نے یہ ایشوز اٹھانے ہیں. گیس کے ایشوز، آج صبح میں نواب صاحب کے ساتھ ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے کہ آج اس مائنس ٹیمپریچر میں اگر ہمارے بلوچستان سے گیس نکلے گی اور ہمارا چولہا جو ہے وہ گیس کے بغیر ہوگا، ہمارا ہیٹر گیس کے بغیر ہوگا، ہم اپروپریٹ فورمز پہ بلوچستان کی وائس بنیں گے، بلوچستان کے حقوق کی وائس بنیں گے. اور مرکزی حکومت کے ساتھ اس گزارش کے ساتھ کہ یہ جو ہمارے مرکزی حکومت کے ساتھ جتنے بھی مسائل ہیں، ان مسائل کو انشاءاللہ تعالیٰ پرائرٹی کے بیسس پہ حل کریں گے. اس میں کچی کنال کا ریپیئر ہے، ہمارا اریگیشن سسٹم ہے، بجلی کے مسائل ہیں، گیس کے مسائل ہیں، سو اینڈ سو آن. انشاءاللہ تعالیٰ تمام لوگ جتنے بھی میرے
बुजुर्ग बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि मुझे आप हमेशा अपने साथ पाएंगे। और आपसे ये गुजारिश है कि इस बलूचिस्तान की तकदीर बदलने में साथ दें। हम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जिए भुट्टो। थैंक यू जनाब चीफ मिनिस्टर साहब, वेरी इंप्रेसिव, वेरी इनकरेजिंग। जो वॾो वज़ीर असेंबली में इजलास में ख़िताब करे रहियो हो, जॾहिं त सरफराज़ बुगटियो चवणु आहे त मफ़ाहमत जी सियासत मुल्क जी ज़रूरत आहे। वधीक चवणु आहे त उमेद त सिविल ज़रदारी मुल्क खे ॾुखियाइनि मां कढंदो। पीपल्स पार्टी मुल्क खे